بتائیے کہ جس معاشرے میں ہم موجود ہیں، ایک مومن اور مسلمان قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، مسجد میں موجود ہے، قرآن کی اس نے تلاوت کی، اور اس کے اندر اس نے یہ آیت بھی تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اے ایمان والو سیدھی اور سچی بات کیا، تلاوت کر لی، لیکن اس آیت کی جو روح ہے اس کے اوپر عمل نہیں ہوا۔ تلاوت کرنے کے بعد وہی زبان کے اوپر جھوٹ ہے، وہی لگی لپٹی باتیں ہیں، سیدھی اور سچی بات نہیں۔ قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت کی، وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، کہ ہلاکت ہے کم تولنے والوں کے لیے، لیکن وہی باہر جا کے کم تول رہے ہیں۔ قرآن کریم کی یہ آیت آئی، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر تم نے یہ سودی کام نہ چھوڑا تو یہ اللہ سے اور اللہ کے نبی سے پھر تمہاری اعلان جنگ ہے۔ یہ تلاوت بھی کر رہے ہیں، تراویح میں بھی سنی، لیکن پھر بھی سودی کام میں لگا ہوئے۔ یہ جتنے بھی بینکس میں جو منافع خوری ہو رہی ہے اور سود کے کام میں یہ امت ملوث ہے، تو یہ پیسہ عیسائیوں کا ہے، سکھوں کا ہے، ہندوؤں کا ہے، مسلمانوں کا تو رکھا ہوا ہے۔ تو دیکھیے تلاوت ہو رہی ہے، اور یہ آیت بھی آئی، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ اکڑ کے نہ چلو، لیکن وہی غرور، وہی تکبر۔ یہ آیت بھی آئی، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اے مسلمانوں، اپنے ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو پیٹھ کے پیچھے برا بھلا نہ کہنا، اگر تم نے ایسا کیا تو یہ ایسا ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا کوئی گوشت کھا رہے ہو۔ تو یہ تلاوت بھی کر رہے ہیں، تراویح میں بھی پڑھ رہے ہیں، نمازوں میں بھی سن رہے ہیں، لیکن بس کوئی صاحب آئے، اس کو گلے سے بھی لگایا، ملاقات بھی کی، اور جیسے ہی وہ جا رہے ہیں اس کی برائیاں شروع، اشارے شروع، ہاتھ کے اشارے، زبان کے اشارے، ہنس رہے ہیں اس کے اوپر۔ تو یہ اثر ہو رہا ہے۔ پوری عمر گزر گئی، قبر کے اندر پاؤں رکھے ہوئے ہیں، تمہاری داڑھی بھی سفید ہو گئی، لیکن آیات پر پھر بھی عمل نہیں ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ قرآن ہدایت کے لیے ہے، تو ہدایت تلاوت سے تو نہیں مل رہی، تلاوت تو ہر جگہ ہو رہی ہے، اور وہ تلاوت بھی کیسی ہو رہی ہے کہ صرف رمضان میں اللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بہت سے مسلمان گھرانے ایسے ہیں کہ وہاں پر بھی ابھی تک قرآن نہیں پڑھا۔ یہ سب رسمی درجہ اختیار کریں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ ناراض ہونے والی باتیں نہیں ہیں، یہ در حقیقت ہم قرآن کے سامنے اپنے مرض کو رکھیں اور پھر علاج تلاش کریں کہ اس کا علاج کیا ہے۔ تو علاج اس کا صرف اور صرف یہ ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے اس قرآن کو آسان کیا ہے کہ ہم اس سے ہدایت لیں۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی اس سے نصیحت پکڑنے والا؟ ہم نے قرآن کریم کو صرف، آپ دیکھیے اپنے اسی معاشرے میں، آپ دیکھیے ہمارے گھروں میں قرآن کریم ہے، غلاف میں اس کو بڑے اچھے طریقے سے لپیٹ کر اونچی جگہ پر رکھا ہے، اور یہ کب نکلتا ہے؟ جب کسی کا انتقال ہو جائے، تب وہ بھی قرآن کریم آ جاتا ہے، بلکہ اور مساجد سے سپارے بھی لے کر آتے ہیں، اور اموات کے اوپر قرآن پڑھا جاتا ہے۔ بھائی یہ بھی تو پوچھو کہ اس نے زندگی میں بھی پڑھا تھا یا نہیں؟ اس میں بھی زندگی میں نہیں پڑھا، اور اس موقع پر بھی ایک رسم پوری ہو رہی ہے، قرآن کریم کی روح وہ نہیں پوری ہو رہی ہے۔ وہ کیا رسم
رسم ہے، سب کو بلا لیا اپنے ارد گرد سے، مسجد کے بچوں کو بھی بلا لائے، قاری صاحب بھی آ گئے اور قرآن پڑھ رہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیے کہ صرف ایک رسم ہے، دین اور شریعت اور روح سے۔ آپ مجھے بتائیے کہ جو آپ نے اپنے قرب و جوار کے مسلمان بلائے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے، اور جو مسجد کے بچے اور حفاظ آپ نے بلا لیے، آپ یہاں بیٹھیے مدرسے میں اور دیکھیے وہ تو استاد کے سامنے نہیں پڑھتے، تو وہ آپ کے مردوں کے لیے پڑھیں گے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، قبرستان میں قبریں دیکھیے، مٹ گئی، ختم ہو گئی، اولاد وہاں پر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مسجد کے بچے آپ کے لیے پڑھیں گے؟ ان کے تو دل دماغ میں یہ چل رہا ہے کہ کھانے کا مینیو کیا ہے، کب ختم ہوگا، یعلمون تعلمون کر کے، اور بس ایک دعا مانگ لی، اور جو قریب کے سارے مسلمان جو گاڑیوں پر آئے اور جو بزنس مین ہیں، تجارت کر رہے ہیں، وہ خوب سالن میں روٹی ڈبو ڈبو کی اور بوٹیاں توڑ کے چلے گئے، اور وہ قبر کے اندر وہ مردہ جو ہے وہ حساب و کتاب کی منزل سے گزر رہا ہے، اور اس کی اولاد جو ہے وہ مہمانوں کو کہہ رہی ہے کہ اور بوٹیاں ڈالے سالن کھائیں، وہ حساب و کتاب سے گزر۔ تو یہ سب یہ کیا ہے؟ قرآن کریم سے دوری۔ حالانکہ آپ جن کو کھانا کھلا رہے ہیں یہ تو سب صاحب متومن وہ لوگ ہیں کہ ان کو کیسے لگے گا؟ وہ تو فقراء مساکین، ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر دیا جائے، اور وہ بھی کون؟ لا یسألون الناس الہافا۔ قرآن کریم نے دیکھیے کیسی نبض پہ ہاتھ رکھا ہے، اور کیسا آج لوگ پوچھتے ہیں کہ جی کس کو دیں، زکات کس کو دیں، روزہ کس کو کھلوائیں، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اس چیز کی بھی اصلاح ہونی چاہیے۔ اور روزہ جن کو کھلوایا جا رہا ہے، آپ دیکھ لیجیے، ذرا غور سے دیکھیے کہ وہ روزہ کھلنے کے وقت تو لمبی لمبی قطاریں لگ گئی، مسجد میں بھی آ گئے، ہر جگہ لگ گئے، لیکن آپ ذرا غور سے دیکھیں کہ وہ کیا مغرب کی نماز میں یا عشاء کی نماز میں شامل بھی ہیں؟ بڑے بڑے پارکس میں افطاریاں ہو رہی ہیں، بس وہ افطاری کی اور وہیں سے نکل گئے، فرض نماز چھوڑ۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے قرآن کے مطابق جو مستحق ہیں، اللہ نے جو نشانی بتائی ہے، ہم نے اس پر عمل نہیں کیا۔ قرآن نے کیا نشانی بتائی آپ دیکھ لیجئے، اور پھر مجھے بتائیے کہ یہ جو قطاریں لگ رہی ہیں، افطاریاں ہو رہی ہیں، آیا یہ قرآن کے مطابق ہے؟ قرآن کریم کہہ رہے ہیں کہ کس کو دو؟ لا یسألون الناس الہافا، کہ جو کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے۔ تو جو ہاتھ نہیں پھیلائے گا وہ کیا اتنی لمبی لمبی قطاروں میں اپنی عزت نفس کو پامال کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا۔ قرآن کہہ رہے ہیں کہ جو ہاتھ نہ پھیلائے، تو معلوم کیا ہوا؟ ان لوگوں کو تلاش کرنا پڑے گا، وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے، ان کی جیب بھی خالی، پیٹ بھی خالی، گھر میں بھی کچھ نہیں ہے، لیکن سجدے میں پڑے ہوئے ہوں گے، مخلوق کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ خیر یہ بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی، میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ اب یہ آیت دیکھیے کیسی حضور کے زمانے سے قیامت تک اس آیت کا نفاذ اسی طریقے سے باقی رہے گا، لیکن یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب قرآن کریم میں 99 مرتبہ آیا ہے، ایک کم 90 مرتبہ۔ تو کیا میری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اگر ہم پورا قرآن کریم الف لام میم سے لگا کے والناس تک ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، تفسیر اس کی نہیں سن سکتے، اس کو سیکھ نہیں سکتے، تو کم از کم یا ایھا الذین آمنوا جو 99 مرتبہ آیا ہے، ہم یہ تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے آپ سے
اہل ایمان سے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو کہہ کر آگے کیا بات کہہ رہے ہیں؟ یہ تو مرنے سے پہلے پہلے کہہ رہے ہیں، یہ 99 مرتبہ ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم میں بہت سے یہ جو خطاب کا طریقہ ہے، اور اس میں سب سے زیادہ جس میں شفقت اور مہربانی ہے، انتہا سے زیادہ محبت ہے، وہ ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ تو ایمان جو ہے یہ کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ آپ کہیں کہ جی ایمان والے تھے تبھی تو کہہ کر خطاب کر دیا، نہیں، آج اگر میں اور آپ ایمان والے ہیں تو یہ بھی اللہ کی توفیق، اللہ کی مدد، اللہ نے ہمیں چنا ہے ایمان کے لیے، تبھی تو کہہ رہے ہیں۔ ورنہ قرآن کریم میں یا ایھا الناس، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ خطاب کل بنی نوع آدم سے ہے۔ یا ایھا الذین ہادوا، یہ خطاب یہودیوں سے ہے۔ یا ایھا الذین کفروا، یہ خطاب کافروں سے ہے۔ دیکھیے کیسا سخت خطاب ہے کہ اے کافروں، اے انکار کرنے والوں، یا بنی آدم، یہ کل بنی نوع آدم سے خطاب ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، بنی اسرائیل سے خطاب ہے۔ تو اب دیکھیے یہ جتنے بھی خطاب ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ پیارا خطاب جس میں محبت جھلک رہی ہے وہ ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے میرے بندے، اے میرے بندو جو دعویٰ کرتے ہو ایمان کا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں نے اس آیت کا بھی بالکل ترجمہ اور تفسیر بیان نہیں کی، صرف یا ایھا الذین آمنو پہ بات کی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ یہ نیت کریں گے نا کہ قرآن کریم میں جو 99 مرتبہ یا ایھا الذین آمنو کا خطاب آیا ہے، کہ انشاءاللہ اس رمضان میں یہ جو 99 مرتبہ کا خطاب ہے اہل ایمان سے، ایک تو میں بھی، آپ سب بھی، ہمارے گھر والے، ہماری اولاد، ہم یہ کوشش کریں گے کہ اس کو سیکھیں گے، اس کو پڑھیں گے، اور یہ اس میں غور و فکر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنو کے بعد کیا ہم سے کہہ رہے ہیں۔ تو سب کریں گے نا انشاءاللہ؟ دعا فرما لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ دعا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو یا ایھا الذین آمنو کا خطاب سے جتنی بھی آیات قرآن کریم میں آئی ہیں، اے اللہ ان کو اسی رمضان میں، آج یہ 5 رمضان المبارک ہے، ابھی پہلا عشرہ بھی مکمل نہیں ہوا ہے، اے اللہ ہم سب کو اتنی ہمت، اتنی طاقت عطا فرما، اتنی سمجھ عطا فرما کہ اے اللہ اتنا تدبر، اتنا تفکر عطا فرما کہ یا ایھا الذین آمنو کا خطاب جو 99 مرتبہ قرآن کریم میں آیا ہے، اے اللہ اس کو ہم پڑھ لیں، اس کی تلاوت کر لیں، اس کو سمجھ کر اپنی زندگیوں میں یہ یا ایھا الذین آمنو کا خطاب شامل کر لیں۔ اے اللہ قرآن کریم کو سیکھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ایھا الذین آمنو کا خطاب کر کے اللہ ہم نے جو بھی حکم دیا ہے، اے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ پر، اے اللہ قرآن کریم کو نافذ فرما دے، اس کو اے اللہ ہماری روح پر، ہمارے جسم اور بدن پر نافذ فرما۔ اے اللہ جو آنکھوں کی آیات ہیں وہ آنکھوں میں آ جائیں، جو کانوں کی آیات ہیں وہ کانوں میں آ جائیں، جو زبان کی آیات ہیں وہ زبان پر آ جائیں، اے اللہ جو ہاتھوں کی آیات ہیں وہ ہاتھ پر آ جائیں، جو سوچ اور فکر کی آیات ہیں وہ ہمارے دماغ میں آ جائیں۔ اے اللہ جس طریقے پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ چلتے پھرتے قرآن تھے، اے اللہ ہمیں بھی اسی انداز میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ
کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. قرآن کریم ہماری روح میں اتر جائے، ہمارے جسم میں اتر جائے، اے اللہ ہماری سانسوں میں اتر جائے. قرآن کریم پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ یہ جتنے تیرے بندے یہاں پر جمع ہیں، یہ قرآن کریم سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں، قرآن کی محبت میں جمع ہوتے ہیں. اے اللہ ان کے گھروں میں، ان کے کاروبار میں، ان کی اولاد میں برکت عطا فرما. اے اللہ ان کی اولاد کو مرتے دم تک قرآن کریم کی، اے اللہ قرآن سے ہدایت عطا فرما. ہمارے گھروں میں خیر و برکات کا نزول فرما. ہمارے اموات مرحومین ان کی کامل مغفرت فرما. فلسطین کے مسلمانوں کی حالت پر اے اللہ رحم فرما. اے اللہ جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اور جو ہماری مائیں بہن بیٹیاں جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اے اللہ ان کو شہادت کے بلند درجے پر فائز فرما. اور اے اللہ جو مسلمان اسرائیل کے مقابلے میں لڑ رہے ہیں اور جہاد کر رہے ہیں، اے اللہ ان کو شوکت اور غلبہ اور قوت عطا فرما. اسرائیل کو اے اللہ تباہ برباد فرما دے، دنیا کے نقشے ہی سے مٹا دے. اے اللہ اسی رمضان میں اپنی مدد کو نازل فرما. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.